ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھتے دیکھتے یہ جو شعبان کا مہینہ تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ایک ہفتے میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں آنے والا ہے۔ بہت سے ایسے کام جو رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہم کو کرنا چاہیے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے اور بیان کیے گئے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم کو یہ کر لینا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے۔ ایک لمبی لسٹ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی کہ رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ان کاموں سے ہم نمٹ لیں، ان کاموں کو، اور اپنے آپ کو ان کاموں سے فارغ کر لیں تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس مہینے کو ہم اللہ کی عبادت میں لگا سکیں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگا سکیں، اس مہینے سے ہم خوب سے خوب تر فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے جو کچھ بھی کام ہم کو کرنا ہے رمضان کے مہینے کے لیے اس کو اٹھا کے نہ رکھیں، رمضان سے پہلے ہی ان کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں۔ وہ کام کیا کیا ہے اس کی لسٹ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ ایک کام ہم کو جو کرنا ہے وہ یہ بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جمع کر کے جو خطبہ دیا تھا جس میں رمضان کے فضائل آپ نے بیان فرمائے تھے، لمبا چوڑا خطبہ تھا، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ من خفف فیہ عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے غلام اور اپنے نوکر اور اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اس کے کام میں تخفیف کر دے گا، اس کے کام کو ہلکا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو جہنم سے اللہ رب العزت آزادی دے دیں گے۔ یہ آسان سا نسخہ ہے۔ کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جہنم سے آزادی ملے؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے؟ اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے غلام اور نوکر اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا رمضان کے مبارک مہینے میں، یہ سوچ کے کہ یہ بھی روزے سے ہے، روزے کی حالت میں کام کرے گا تو تھک جائے گا، تو اس کے کام کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے، یہ سوچ کے جو اپنے غلام اور نوکر اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جہنم سے اس کو اللہ رب العزت آزادی دے دیں گے۔ تو جو بزنس مین لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کے دکان میں کام کرنے والے نوکر ہیں، ان کو چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک آدھ خادم کا اضافہ کر لے، ایک آدھ نوکر کا اضافہ کر لے، کام کرنے والے کا اضافہ کر لے کہ بھئی وہ بھی روزے سے ہے، کتنا کام کرے گا، ایک کا اضافہ کر لیا جائے گا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے اور جہنم سے آپ کو آزادی دے دیں گے۔ جب وہ روزے دار ہے، روزے میں وہ بیچارہ کتنا کام کرے گا، کتنی محنت کرے گا، یہ سوچ کے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور نوکر کا ایک اضافہ کر لینا چاہیے، کام کرنے والوں کا دکان میں اضافہ کر لینا چاہیے
تاکہ دوسرے جو روزے دار جو ہیں، روزے سے ہیں، خادم ہیں، نوکر کام کرنے والے جو روزے دار ہیں، ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو روزے کی حالت میں زیادہ مشقت کرنا نہ پڑے، زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اس نیت سے آپ ان کے بوجھ کو ہلکا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی دلائیں گے۔ تو یہ ایک کام کرنا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اس کے لیے ابھی سے منصوبہ بنانا ہے، اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے کہ بھئی میری دکان ہے، اس میں کام کرنے والا ایک نوکر ہے تو ایک کا میں اضافہ کر لوں، میرے دکان میں کام کرنے والے 2 ہیں تو میں ایک اور کا اضافہ کر لوں، تاکہ ان لوگوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ان کو تھوڑی سی راحت ہو جائے، تھوڑی سی سہولت مل جائے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ بھی تھوڑا سا وقت بوجھ ان کا ہلکا ہو جائے گا تو عبادت میں لگا سکیں گے۔ یہ سوچ کے آپ نوکر کا ایک اضافہ کر لیجئے، آپ خادم کا ایک اضافہ کر لیجئے۔ اسی طرح یہ بات بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی گئی اور یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں فیملی بڑی ہے، لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ اب زیادہ ہے لوگ رہنے والے، فیملی بڑی ہے تو اس گھر میں کام عورتوں کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ صبح سے شام تک عورتیں کام کاج میں رہے گی تو تھک ہار کے تراویح ان کی چھوٹ جائے گی۔ عام طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بھئی صبح سے شام تک کام کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، سب کرنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد افطار کے وقت بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں سحری کا بھی انتظام کرنا ہے، نیند بھی صحیح سے نہیں ہو رہی ہے اور کام ہی کام ہے، جس کی وجہ سے تھک ہار کے جو اصل چیز ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یا پھر نمازیں وقت سے ہٹ جاتی ہے یا پھر یہ کہ تراویح جیسی اہم ترین عبادت چھوٹ جاتی ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں ایمان والا ثواب کی نیت سے تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تراویح کے پڑھنے پر، تو کتنی عورتیں ایسی ہیں جو صبح سے شام تک کام کاج کی وجہ سے تھک ہار کے سو جاتی ہے اور تراویح ان کی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں، جہاں فیملی چھوٹی ہے، مختصر سی ہے، تو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ہاتھ بٹا دیں گھر والوں کے کام کرنے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر والی عورتیں اپنی کام کاج میں ہوتی تھی تو ان کے کام کاج میں آپ ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ گھر میں کبھی آپ جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، گھر میں کبھی آپ اپنے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو اس کو سی رہے ہیں، آپ کی چپل اور آپ کا جوتا پھٹ جاتا ہے تو اس کو آپ سی لیتے ہیں، کبھی دودھ بکری کا دوہ لیتے ہیں، گھر کے کام کرنے والیوں کے کام میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں، کبھی آٹا گون کے دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی عورتوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتے، آپ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ تو چھوٹی فیملی ہے، عورتوں کو کام کرنا زیادہ ہے، آپ تھوڑا سا محنت کیجئے، آپ تھوڑا سا ساتھ دیجئے، اپنے بچوں کو لگائیے کہ بھئی آپ تھوڑا سا کام کریں گے تو یہ گھر کی جو عورتیں ہیں ہماری وہ تلاوت تھوڑا سا زیادہ کر سکیں گی، نوافل زیادہ پڑھ سکیں گی، ذکر و اذکار زیادہ کر سکیں گی، ان کو عبادت کا وقت زیادہ ملے گا، دعاؤں کا وقت زیادہ ملے گا۔ ورنہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو دعاؤں کے لیے وقت ملے، عبادت کے لیے وقت ملے، تلاوت کے لیے وقت ملے۔ زیادہ تر صبح سے شام تک کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، مسالے پیسنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کام ترکاری کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اس میں ان کا اچھا خاصا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ جو مہینہ ہے عبادت کے لیے ہے، یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے دیا کہ بھئی 11 مہینے تم نے لگائے دنیا کے پیچھے، 11 مہینے تم نے لگائے اپنے جسم پہ، کاروبار پہ، مال و دولت کے اضافے کے لیے، ایک مہینہ لگاؤ روح کی ترقی کے لیے، جسمانی ترقی کے لیے تم نے 11 مہینے محنت کی ہے، روح کی ترقی کے لیے ایک مہینہ محنت کرو، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ دیا ہے۔ تو روح کی ترقی کے لیے فکریں ہونی چاہیے، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ آپ مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد آ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، آپ دعاؤں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی فکر کیجئے، کوشش کیجئے کہ میرے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بھی تلاوت کریں، گھر کی عورتیں بھی
نمازیں پڑھیں، گھر کی عورتیں بھی تراویح پڑھیں، گھر کی عورتیں بھی دعاؤں میں لگے رہیں، اور گھر کی عورتیں بھی رمضان کے مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مہینہ مغفرتوں والا، رحمتوں والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں پھر یہ مہینہ ملے نہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو مبارک مہینہ ہے پورا عطا کرے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اور اپنی زندگیوں میں بار بار یہ مہینہ اللہ تعالیٰ دکھائے، ہم اس میں خوب سے خوب تر عبادت کر سکیں، ہم اللہ کو منا سکیں، راضی کر سکیں۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں ہم عبادت کر رہے ہیں گھر کی عورتیں بھی عبادت کریں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو 20 رکعت تراویح پڑھتی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو 20 رکعت تراویح پڑھتی ہیں۔ تراویح ان کے لیے ایک بوجھ ہوتی ہے، صبح سے شام تک کی وہ تھکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان کو فارغ کریں گے، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ایک نوکرانی رکھ لیجئے، ایک خادمہ رکھ لیجئے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی حد تک ایک نوکرانی کو آپ رکھ لیجئے، وہ کام کرے گی اور یہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گی۔ ان کی نمازیں بھی ہو جائیں گی، ان کی تلاوت بھی ہو جائے گی، اور ان کی تراویح بھی ہو جائے گی، ان کی تراویح بھی ہو جائے گی، اور ان کی دعائیں بھی ہو جائے گی۔ تو ایک مہینے کے لیے آپ نوکرانی کا بندوبست کر لیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں، بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی عورتیں بھی عبادت میں لگی رہیں۔ اس کے لیے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں گھر کے مردوں کو پابند بنا دیتے ہیں کہ بھائی جتنے مرد ہیں سارے کے سارے کام کاج کریں گے، پکوان کریں گے، گھر کا کام سارا مرد کریں گے، عورتوں کو فارغ کر دیا جائے۔ 11 مہینے انہوں نے کام کیا، 11 مہینے انہوں نے محنت کی، 11 مہینے انہوں نے پکایا، کپڑے دھوئے، گھر کا کام کاج سارا کیا۔ اب ایک مہینہ ان کو فارغ کر دیا جائے تاکہ ایک مہینہ وہ عبادت کر سکیں، عبادت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے وہ کچھ کر سکیں اور اللہ کو منا سکیں، راضی کر سکیں۔ اس کے لیے وہ ایک مہینہ عورتوں کو فارغ کر دیتے ہیں، مردوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں، عورتوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں چھوٹی فیملی ہے، آپ ہاتھ بٹائیے گھر کے کام کاج میں، بڑی فیملی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، ایک نوکرانی کا اضافہ کر لیجئے، ایک خادمہ کا اضافہ کر لیجئے تاکہ کام کاج میں سہولت ہو جائے، اور گھر کی جو عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، ان کی بھی عبادت ہو جائے، ان کی بھی تراویح ہو جائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے تھک ہار کے تراویح جو اصل عبادت ہے اس کو چھوڑ کے وہ سو جاتی ہیں۔ بہت سی تو ایسی ہیں ان کے فرائض بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں فرائض ان کے ہو جاتے ہیں لیکن تراویح ان کی چھوٹ جاتی ہیں۔ تراویح کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ان کو بتلانا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ آپ کسی حافظ کو چن لیجئے، ان سے بات چیت کر لیجئے، اپنے گھر پہ تراویح کا نظم آپ کروا لیجئے، آپ بھی گھر میں پڑھ لیجئے، آپ کی تراویح بھی ہو جائے گی، گھر کی عورتوں کی بھی تراویح ہو جائے گی۔ حافظوں کی کمی نہیں ہے، بہت سے حافظ ایسے ہیں مسجدوں کے نہیں ملنے کی وجہ سے وہ خالی ہیں، مسجدوں کے نہیں ملنے کی وجہ سے ایسے ہی خالی ہے، خالی ہونے کی وجہ سے وہ قرآن نہیں سنا رہے، قرآن نہیں سنانے کی وجہ سے وہ قرآن بھول جاتے ہیں، قرآن بھولنے کی وجہ سے سینوں میں قرآن محفوظ نہیں رہے گا تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہوتا ہے قرآن کو یاد کرنے کا، رمضان کا مبارک مہینہ۔ تو آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حافظ بہت سے ہیں، آپ کسی سے بات چیت کیجئے، اپنے گھر میں تراویح کا نظم کر دیجئے۔ جب گھر میں تراویح کا نظم ہوگا تو ایک وقت اس کے لیے فکس کر دیا جائے گا، ایک ٹائم فکس کر دیا جائے گا، سب کام کاج سے فارغ ہو کے آ کے بس رکعت باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، امام پڑھتا رہے گا، اس کی اقتداء کرنا ہے، اس کی پیروی میں پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے گھروں میں ہوتا بھی ہے، بہت سے گھروں میں لوگ ایسی فکریں کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں تراویح کا نظم ہو جائے، ہمارے گھر کی عورتوں کی بھی تراویح کا بندوبست ہو جائے، ایسی فکریں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو حافظ ہیں خالی، ان کا بھی تراویح سنانے کا نظم ہو جائے گا، ان کو بھی قرآن یاد کرنے کا موقع مل جائے گا، ان کے لیے بھی ایک اچھا بہترین موقع ہوگا تراویح کو سنانے کا۔ تو آپ ایسی کوشش کیجئے، اپنے گھر میں تراویح کا آپ نظم کر لیجئے، بھئی کسی طرح سے کوئی حافظ آپ کے گھر میں آ جائے اور تراویح سنا لے، گھر کی عورتوں کی تراویح کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ بھی تراویح پڑھ لیں، ورنہ عام طور پہ عورتوں کی تراویح نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، تراویح کے سلسلے میں یہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے آپ کو، مردوں کو بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی، اور یہ 20 اور 8 کے جھگڑے میں آپ مت جائیے۔ بس یہ سوچئے کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادتوں میں اضافہ ہونا ہے، اللہ کے نبی عبادت میں اضافہ کرتے تھے، اور عبادت میں اللہ کے نیک بندے جتنے گزرے ہیں سب کے سب رمضان کے مبارک مہینے میں اضافہ کرتے تھے۔ تو رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، تو تراویح بھی
20 رکعت پوری ہونی چاہیے. 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد میں ہونے والا ہے. اگر مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی اور حاضری ہونے کے بعد میں ہم نے تراویح 8 رکعت پڑھی تھی اور تراویح وہاں جانے کے بعد میں فیصلہ ہوا کہ بھئی تراویح 20 رکعت تھی, تم نے 8 رکعت پڑھی, تو باقی جو 12 رکعت ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا, دنیا میں ہم آ نہیں سکتے. اب باقی 12 رکعت کا وہاں پہ حساب دینا ہوگا. اور اگر اس کے بجائے آپ 20 رکعت تراویح آپ نے پڑھ لی, 20 رکعت تراویح پڑھ کے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ جانے کے بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ تراویح 20 نہیں 8 ہے, تو آپ نے باقی جو 12 زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں تو آپ نے بہت اچھا کام کر لیا ہے کہ زیادہ رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں. نوافل آپ کے کھاتے میں جتنے ہوں اتنا اچھا ہے, چونکہ فرائض کی جو کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے. فرض نمازوں میں کمی ہو جائے تو وہ کمی جو ہے وہ کمی پوری کی جاتی ہے نوافل کے ذریعے سے. تو آپ نے تراویح 8 رکعت پڑھی, وہاں جانے کے بعد میں فیصلہ ہوا کہ تراویح 20 رکعت ہے, تو 12 رکعت کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا. آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بہت بڑی دشواری ہو جائے گی. 12 رکعت کا حساب دینا پڑے گا. آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھ لی, وہاں جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ تراویح 20 نہیں 8 رکعت ہے, تو پھر آپ نے 12 رکعتیں زیادہ پڑھی ہیں تو بہت اچھا کام کیا ہے. چونکہ رمضان کے مہینے میں عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے, رمضان کے مہینے میں نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے, تو آپ نے اضافہ کیا تو بہت بڑے خوش نصیب آپ سمجھے جائیں گے. اس لیے جھگڑے میں پڑھنے کے بجائے 20 رکعت تراویح آپ پڑھیے. گھر کی عورتوں کو بھی پابند بنائیے کہ بھئی آپ بھی 20 رکعت تراویح پڑھو, اور آپ سے ہو سکے تو کسی حافظ کا بندوبست کر دیجئے, کسی مدرسے میں, کسی گھر میں, کسی جگہ آپ کے اپنے گھر میں ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ کے اپنے گھر میں کچھ گھر کے مرد لوگ ہوں اور عورتیں جمع ہو جائیں, حافظ صاحب آئیں اور قرآن کریم سنا کے چلے جائیں, تو گھر کی عورتوں کی بھی تراویح ہو جائے گی, آپ کی تراویح بھی ہو جائے گی. ایسا کوئی نظم کر لینا چاہیے. اور ایک بات جو آخری بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ابھی شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ منصوبہ بندی کر لینی چاہیے, یہ پلاننگ ہو جانی چاہیے کہ بھئی آپ کو تراویح کہاں پڑھنی ہے. یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بات چھوٹی ہے, لیکن ہر سال آپ دیکھیں گے چاند دکھ جاتا ہے, چاند دکھنے کے بعد بہت سے نوجوان آتے ہیں, آگے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کتنے رکعت تراویح ہو رہی ہے, کتنے رکعت تراویح ہو رہی ہے. اب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی کتنے پارے یہاں پر تراویح میں پڑھائے جا رہے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنے پارے پڑھائے جا رہے ہیں. اب وہ ادھر سے دوسری مسجد بھاگتے ہیں, وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کتنے پارے ہو رہے ہیں, ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں, جبکہ چاند دکھ گیا ہے, عشاء کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے, ابھی سے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی مسجد میں کتنے پارے تراویح میں پڑھائے جا رہے ہیں. حالانکہ ہر سال ایک مسجد میں جو تراویح پڑھائی جاتی ہے, جتنے پارے پڑھائے جاتے ہیں, ہر سال ویسے ہی نظم ہوتا ہے. تو عین چاند کے دکھنے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے نوجوان پریشان پھر رہے ہیں اور پریشان بھاگ رہے ہیں, بھئی یہ مسجد میں کتنے پارے ہو رہے ہیں, یہ مسجد میں کتنے پارے ہو رہے ہیں. پہلے سے منصوبہ بنانا چاہیے. آپ مسجد پہلے سے طے کر لیجئے, معلوم کر لیجئے کون سی مسجد میں کتنے پارے تراویح میں پڑھائے جا رہے ہیں, آپ کون سی مسجد میں سہولت سے جا سکتے ہیں اور سہولت سے پڑھ سکتے ہیں, اور ڈھنگ سے تراویح وہاں پر پڑھائی جاتی ہے, تجوید کے ساتھ وہاں پہ تراویح پڑھائی جاتی ہے. آپ پہلے سے معلوم کر لیجئے, پہلے سے معلوم کر کے وہ مسجد آپ متعین کر لیجئے, اور اس مسجد میں جانے کی آپ کوشش کیجئے, وہاں پہ تراویح پڑھنے کی کوشش کیجئے. ایسا نہیں کہ چاند دکھنے کے بعد جا کے اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی کہاں پڑھنا چاہیے, میرا دوست وہاں پہ پڑھ رہا ہے اب میں وہاں پہ جاؤں گا, فلاں دوست وہاں پہ پڑھ رہا ہے. کوئی فیصلہ پہلے سے نہیں ہوا ہے, کوئی منصوبہ پہلے سے نہیں ہوا, کوئی پلاننگ پہلے سے نہیں ہوئی, اب ہے کہ پریشان پھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ابھی سے طے کر لیجئے کہ آپ کو کتنے پارے پڑھنا ہے, 1.25 پارا پڑھنا ہے, 3 پارے پڑھنے ہیں, کتنے پارے پڑھنے ہیں پہلے سے آپ طے کر لیجئے. اس کے بعد میں مسجد بھی متعین کر لیجئے کہ بھئی فلاں مسجد میں پڑھنا ہے, وہاں پہ ڈھنگ سے تراویح پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد میں آپ ابھی سے یکسو ہو جائیے, وہ مسجد جا کے معلوم کر لیجئے کہ عشاء کی نماز کب ہے, عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی, اس کے بعد میں آپ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, عشاء کی جماعت آپ کی چھوٹ رہی ہے, یا پھر کچھ تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ رہی ہے. ایسی نادانی نہیں ہونی چاہیے, ایسی نادانی نہیں ہونی چاہیے. پہلے سے آپ مسجد طے کر لیجئے, کتنے پارے پڑھنا ہے یہ بھی طے کر لیجئے. اس کے بعد میں آپ آئیے مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے. اور تراویح میں پورا قرآن کریم سننا ایک سنت ہے, اور پورا رمضان تراویح پڑھنا بھی ایک الگ سنت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں 3 پارے پڑھ لیتے ہیں, 5 پارے پڑھ لیتے ہیں. یہ 3 پارے 5 پارے کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ سال بھر آرام سے رہنا چاہتے ہیں, مہینہ بھر آرام سے رہنا چاہتے ہیں. 5 دن میں پڑھ لیں گے, اس کے بعد 24 دن کی چھٹی ہم کو ہو جائے.
10 دن میں پڑھ لیں گے، باقی 20 دن کی چھٹی ہم کو ہو جائے۔ یہ آرام کے لیے، سہولت کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی 3 پارے پڑھ لیں گے، 5 پارے پڑھ لیں گے، اس کے بعد کا جو وقت ہے پورا کا پورا 24 دن، پورے کے پورے 20 دن بس سہولت ہو جائے، چھٹی ہو جائے۔ بہت سے تو ایسے ہیں تراویح کو چھٹی کر دیتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں تراویح پڑھتے ہیں، علم طرح سے تراویح پڑھتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو، یہ مہینہ اللہ نے جو دیا ہے عبادت کے لیے دیا، عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ 1.25 پارہ پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے تو اس میں محنت ہے، 3 پارے پڑھنے میں محنت نہیں، 3 دن ٹھہر جائیں گے۔ بہت سے تو ایسے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، ایسے ہی وقت گزر جائے گا اور ایسے ہی تراویح ہو جائے گی۔ یہ ایک زیادہ محنت نہیں ہے، محنت یہ ہے کہ آپ 1 پارہ پڑھیں، 1.25 پارہ پڑھیں، 1.5 پارہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، پورا رمضان پڑھیں۔ اس میں محنت ہے، اس میں مشقت ہے۔ ہم سستی کے عادی ہو گئے ہیں، کاہلی کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس تھوڑے دن میں کام تمام کر دیں۔ اللہ نے تو پورا مہینہ دیا نا بھائی، اللہ نے پورا مہینہ دیا، عبادت کے لیے دیا، تراویح کے لیے دیا، ثواب کمانے کے لیے دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں 10 دن عبادت ہم سے ہو سکتی، باقی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہم سے بھی 5 دن عبادت ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 6 دن ہم کھڑے رہ سکتے، اس سے زیادہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ایسا ہم اپنے عمل سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ میرے دوستو رمضان کی ناقدری ہے۔ پورا مہینے تراویح ہونا چاہیے، تھوڑا پڑھیے، پورا مہینے پڑھیے۔ ریگولر کوئی عمل کیا جائے، تھوڑا کیا جائے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، تھوڑا عمل ہو، کنٹینیو کیا جائے، ریگولر کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پورا رمضان آپ تراویح پڑھیں، ورنہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے 3 پارے ہو گئے، اس کے بعد مسجد پوری خالی ہو گئی، سب کاروبار کے لیے نکل گئے۔ بھائی اب ہمارے پاس تراویح کے لیے وقت نہیں ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس سنبھالنا ہے، دکان سنبھالنا ہے، سب دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار سنبھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ دیا عبادت کے لیے دیا، یہ جو مہینہ دیا تلاوت کے لیے دیا، یہ جو مہینہ دیا لمبے لمبے قیام کے لیے دیا، یہ مہینہ اس لیے نہیں دیا کہ بھئی اب 5-6 دن کے بعد میں ہم کاروبار سنبھال لیں گے تو 26 دن کیا کریں گے، 24 دن کیا کریں گے، کاروبار کریں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ رمضان کے مبارک مہینے کی ناقدری ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مسجد آباد ہونی چاہیے، پورا مہینہ مسجد میں تراویح ہونی چاہیے، مسجد آباد ہونی چاہیے، پورے مہینہ ہم کو تراویح پڑھنا چاہیے۔ ہم بھی پڑھیں گے، گھر کی عورتیں بھی تراویح پڑھیں گی، بچوں کو بھی ساتھ میں لے آئیں گے، بچوں کو بھی تراویح پڑھائیں گے، تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ تراویح کیسی پڑھی جاتی ہے، رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، رمضان میں لمبی عبادت کی جاتی ہے، بچوں کو بھی پتا چلنا چاہیے۔ اس طرح سے منصوبہ بنا کے ہم ابھی سے رکھیں گے تو رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے صحیح معنی میں ہم گزار سکتے ہیں، رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔